تم کہاں ہو یہاں آئے ہوئے ہو کہ آسمان باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، منشا سے ملے بہت دن ہو گئے تھے اس لیے آ گیا۔ اس کو بھیجو، میں کوارٹر میں ویٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک کام کر، اندر آج۔ آسمان نے اسے سفیاحت ان کے سامنے بیٹھے دے کر کہا۔ کیا مطلب؟ آسمان نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ یار منشا بہت غصے میں ہے، اس کو آ کر ہینڈل کر اور 4 کو میں آتا ہوں، دلاور نے کہا۔ تو آسمان نے فون بند کر دیا۔ منشا کے پیچھے جا کھڑا جو اب سفیاحت ان کے سامنے ڈٹ کر بیٹھی سوال کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیے کیا مل گیا آپ کو؟ یہ سب کچھ کر کے ہمیشہ لڑکیوں کو دھتکارا ہے اور لڑکوں کو آگے رکھا ہے، تو آپ کو کیا انعام دیا ہے اس گھر کے لڑکوں نے؟ کتنے نفلوں کا ثواب پہنچا چکے ہیں آپ کے پوتے اور اس گھر کے نام نہاد وارث؟ اس نے چبا چبا کر کہا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑتا چہرہ اور آنکھیں اس کی شدید تیش میں ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ سفیاحتون حیرت سے گنگ اس کا آسمان کو چوتا غصہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولنے کا انہیں کہاں ہوش تھا۔ چپ کیوں ہے؟ جواب دینا۔ کون سے آپ کے نام کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں؟ وہ انہیں مسلسل خاموش دے کر چیخی۔ نہیں ہے نا جواب؟ ہوگا بھی نہیں، مگر جو آپ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں جواب دیں۔ اللہ کے ہاں بھی آپ کی ساری نا انصافیاں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ جو نماز روزے آپ ادا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو چھڑوا نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، مگر بندے کے تب تک نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اینڈ یو نو وٹ، میں آپ کو کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے ساتھ ہوئی ہر ناانصافی کا حساب لوں گی۔ آپ کو پتہ ہے، اماں اکثر کہتی تھی کہ میں غصے، منمانی اور ضد میں اپنی دادی بڑھ گئی ہوں، اور میں سوچ میں پڑ جاتی کہ میری دادی تو اتنی سیدھی اور نرم دل ہے، پھر اماں ایسا کیوں بولتی ہیں؟ اب سمجھ آئے وہ کس کی بات کرتی تھی۔ بے شک آپ کا نمک نہیں کھایا، مگر ہوں تو آپ ہی کا ہوں میں بھی دیکھتی ہوں آپ اب سکون سے کیسے رہتی ہیں۔ سکون تو اب آپ بھول ہی جائیے، جتنی حکمرانی کرنی تھی کر چکی۔ منشا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ دلاور اندر آئے تو اسے سفیاحتون سے دو بدو لڑتے دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ یہی تمیز اگر اس سے پہلے سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ قبض سے برداشت کرتے سہل کے ضبط نے جواب دیا تو وہ دلاور کو دیکھ کر بول اٹھا۔ معافی چاہتا ہوں، بس غصے میں اس کا میٹر گم جاتا ہے، ورنہ میری بہن بدتمیز نہیں ہے۔ دلاور نے اسمن کو گوتے سے سپاٹ انداز میں کہا۔ منشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ معافی ہوں، تم 2 ٹکے کی کمیوں کے پاس اس کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے؟ غلطی کرنے کے بعد معافی اطلافی پر اتر آتے ہو؟ سہل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جہاں دلاور کے قدم تھمے، وہیں اس نے منشا کی کلائی پر گرفت مضبوط کی، کیونکہ اسے کسمساتا دیکھ چکا تھا۔ ساحل اسفن نے اسے تنبیہ پکارا۔ دیکھیے چودھری صاحب، اب آپ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ میں معذرت کر چکا ہوں، دلاور نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بات ذاتیات کی نہیں، بات غیرت کی ہے، جو کم از کم تم میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو یہ چنڈاک بڑھ کی لڑکی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر یوں منہ اٹھا کر پرائے گھر نہیں آ جاتی۔ تم جانتے تھے کہ یہ اس گھر کی بیٹی ہمارے لیے تو یہ غیر ہی تھی نا، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے، مگر تمہاری بے غیرتی کو سلام ہے جو اتنے دنوں سے اسے یہاں چھوڑا ہوا ہے۔ بات کرتے ہو ذاتیات کی، ساحل کے طرز پر جہاں دلاور کی گرفت ڈھیلی پڑی، وہیں منشا کو لگا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کسی بلی کی مانند اس پر جھپٹی اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی جانب صوفے پر جا گرا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے بھیا کو گالی دینے کی؟ تم ہوتے کون ہو چوٹی ذات کا تانا دینے والے؟ وہ غرائی ساحل صوفے پر پڑا ہکا بکا منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دوبارہ سے ساحل کی طرف بڑھتا دیکھ کر شہراز نے جلدی سے اسے پکڑا۔ رہی بات غیرت کی، تو تم میں ہے غیرت؟ کلپ لگے سفید کپڑے پہن کر کوئی غیرت مند نہیں بن جاتا، کام بھی غیرت مندوں والے کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے بولتے ہوئے دوبارہ سے اس کی جانب بڑھنا چاہا، مگر شہراز کی پکڑ میں ہونے کی وجہ سے نہ بڑھ سکی۔ تم خود کو غیرت مند سمجھتے ہو، گھر کی بہن بیٹی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والی یہ ہے تمہاری غیرت۔ بڑی ذات اور آن بان، انہیں ذلیل کرتے ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں چاہے ہانک لیا، جب چاہے جھٹک لیا، ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی ثابت کر لی۔ ارے میری نظر میں تم سے بے غیرت کوئی ہے ہی نہیں، جس کی 3 بہنیں اپنے حق سے محروم ہوں اور وہ اکڑ کر چلے۔ ایسے
بائی کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ وہ جتنا نڈر ہو کر چہری تھی، جبکہ سمیرا، فرحانہ اور صبا اتنی ہی خوف زدہ کھڑی تھی۔ منشا کو غصے میں آپے سے باہر ہوتا دیکھا حیدر نے دلاور کو لے جانے کا اشارہ کے بکواس بند کر، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ساحل مارے غصے اور احانت کے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، اس سے پہلے وہ اس تک پہنچا، اسمن اس کے سامنے آ گیا۔ شروعات تم نے کی تھی، سو برداشت بھی کرو، اور ایک بات، اس پر ہاتھ اٹھانے کا سوچنا بھی مت۔ اسمن نے بے تاثر چہرے سے کہا تو ساحل نے صدمے سے اسے دیکھا، مگر وہ نظر انداز کرتا ہوا دلاور کی جانب مڑا، جو دوبارہ اس کا بازو تھامے اسے باہر کی جانب کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو؟ جب بہن بیٹیاں اپنے جائز حق مانگتی ہیں تو تم جیسے نام نہاد غیرت والے بھائی غیرت کے نام پر قتل ہی تو کرتے ہو۔ منشا اب بھی ساحل کو سنانے سے باز نہیں۔ اچھا بس، اب ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ دلاور اسے باہر لے جاتے ہوئے بولا، آنے میرے بھیا کو گالی دینے سے پہلے 100 بار سوچنا، بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ۔ وہ دلاور کے بات کا اثر لیے بغیر اسے دیکھتے ہوئے بولی، حال کے دروازے کے پاس جا کر وہ رکی اور ایک بار پھر مڑی، اور ہاں، میں صرف سعد یا سہراب کی بیٹی اور دلاور کی بہن ہوں اور کسی کی کچھ نہیں لگتی، سو کسی کو بھی مجھ سے کوئی زبردستی کا رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دلاور کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسما نے ایک تارانہ نظر حال پر ڈالی، جو کسی بونچال زدہ علاقے سے کام نہیں لگ رہا تھا۔ مسرت بیگم صفیہ خاتون کو پرشکوہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ اتنے لوگوں کی نظریں خود پر پا کر وہ نظریں چرا گئی۔ دلاور سے لیک واٹر میں کولر سے پانی کا گلاس اسے پلا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر اس کے غصے کا گراف کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، منو بس کرو یار، کتنا لڑتی ہو تم، اتنی انرجی کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے آپ کو اس نے گالی دی، اس کی ہمت بھی کیسی ہو؟ اگر ہم چھوٹی ذات سے ہیں تو کون سا ان سے کچھ لے کر کھاتے ہیں؟ ہمارے بابا جو آپ کرتے کوئی غلامی نہیں جو ان کی باتیں سنے۔ انہیں غصے سے بولتے ہوئے سر جھٹکا ہو کہ بابا ریلیکس، ویسے بھی تم حساب برابر کر تو آئی ہو، ابھی کیوں اپنا ہوں جلا رہی ہو؟ اگر شراز بھائی مجھے نہیں پکڑتے تو تھپڑ بنتا تھا اس گٹے انسان کا۔ انہیں ساحل کو سوتے ہوئے دانت بھیجتے ہوئے کہا۔ منشا کا باعث نہیں چل رہا تھا کہ ابھی واپس آئے، اسے ساحل کا دماغ ٹھکانے لگا کر آئے۔ اچھا بس بھی کرو، یہاں آ کر بیٹھو۔ دلاور نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ہم لوگ واپس کب جائیں گے؟ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، کسی حد تک پرسکون ہونے کے بعد وہ سیدھی ہوتی اس سے پوچھنے لگی، تم نے واپس کیوں جانا ہے؟ دلاور نے حیرانگی سے پوچھا، کیا مطلب کیوں جانا ہے؟ میرا گھر ہے وہاں، اور اپنے گھر کوئی کیوں جاتا ہے؟ منشا اس کی جانب گھومتے ہوئے بولی، تم شاید بھولی وہ نہیں، یہ گھر ہے تمہارا۔ دلاور نے یہ گھر پر زور دیا، پلیز بے، اب آپ مت شروع ہو جائے گا، میرا پہلے سر حالی ہوا پڑا ہے۔ چیخ کر اس نے بیزاری سے کہا، ادھر میری طرف دیکھو۔ دلاور نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب موڑا، ٹھیک ہے، جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارا غصہ بھی جائز، مگر یہ بھی تو دیکھو، نہ تم اس گھر کی بیٹی ہو، مسرت آنٹی اور قادر انکل کی سگی بیٹی، جبکہ ہم سے تمہارا رشتہ منہ بولا ہے، میری تو رضائی بہن ہو، اور اسمن کی سگی بہن کسی بھی انسان پر اس کے منہ بولے رشتوں سے زیادہ سگے رشتوں کا حق ہوتا ہے، حق چاہے جس کا بھی ہو، اور جو بھی، میں نے تمہیں کسی کا بھی اپنے پاس رکھنا نہیں سکھایا، جانتی ہو نا، آخرت میں اللہ سے زیادہ انسانوں کے حقوق پر پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ پاک اپنی مرضی کے مالک ہوں گے، وہ چاہیں تو بخش دیں گے، اور وہ ذات پاک رحیم و رحمان ہے، بخش بھی دے گی، مگر بندے کے حقوق مکمل طور پر بندے پر منحصر ہوں گے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے، اور میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ کل روز محشر اتنے لوگوں کے حقوق میری گڑیا کے سر پر ہوں اور وہ بے بس کھڑی ہو، یقیناً تم بھی ایسا نہیں چاہو گی۔ دلاور نے اس کے بال سنوارتے ہوئے دوسری طرح سے گھیرا، اسے سعدیہ بتا چکی تھی، اس نے اپنے تئیں بہت سمجھایا ہے، مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات، سبوں سے گناہ ثواب کے چکر میں ڈال رہا تھا، جانتا تھا کہ دوسروں کے حقوق کو اپنے سر پر لینے سے کتنا ڈرتی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس بار وہ بات سمجھ آئے گی، اور وہی ہوا، وہ جو تھوڑی دیر پہلے گرج برس رہی تھی، اب دلاور کو اس کی منمناتی آواز سنائی دی، مگر میرا اب دل نہیں لگتا یہاں، اور نہ ہی رہنے کو دل کرتا ہے، خود کو سمجھاؤ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں جسے تم کچھ دن تک بھول جاؤ گی، جب تم یہاں رہو گی تو دل بھی لگ جائے گا۔ دلاور نے نرمی سے کہا، مگر میں یہاں کیسے رہوں گی؟ صفیہ آنٹی کتنے غصے والی ہیں، ساحل وہ بھی کیسے آپ کے بارے میں بول رہا تھا، اور
اور میں باقی لوگوں کو کیسے ایکسیپٹ کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے بے چینی سے دونوں ہاتھ آپس میں مسئلے جہاں تک بات ہے صفیہ آنٹی کی، تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسمن کو کہہ دوں گا، وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ اور ساحل کو جیسے آج جواب دیا ہے ویسے ہی آگے بھی دیتی رہنا۔ ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہاں تمہارے ماں باپ ہیں، 4 بھائی ہیں، اور اگر کہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے بھی پیچھے نہیں پاؤ گی، ساتھ رہو گی تم۔ ساتھ ساتھ رہو گی تو ایکسیپٹ بھی کر لو کہ دل بھی لگ جائے گا۔ دیکھو چندہ، مسرت آنٹی کو دیکھ کر بھی تمہیں ترس نہیں آتا؟ کتنی بے بس ہے وہ، تم نہیں جانتی، مگر میں بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ تمہیں لے کر بہت ترسی ہیں۔ اگر اس وقت انہوں نے اپنے تئیں تمہارا بھلا سوچا تھا تو تم یہ سلا دو گی انہیں؟ دلاور سے اپنی باتوں میں اچھے سے گرتے ہوئے آس بڑی نظروں سے تکتے ہوئے پوچھا تھا، اچھا بے اب بس بھی کرے، آپ تو کلاس کھول کر ہی بیٹھ گئے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں صبح واپس چلا جاؤں گا اور تمہاری طرف سے اب مجھے شکایت نہ ملے، سمجھ گئی؟ دلاور نے اب کی بار کچھ تنبیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ اگلے دن میں صبح سویرے اٹھی تو خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ نماز پڑھ کر باہر آئی تو سب اپنے روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول تھے، البتہ مسرت بیگم کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ صفیہ خاتون تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، انہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کچن میں آئی تو سعدیہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ منشا نے ان سے ناشتے کا پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر بعد بھی جب اسے رسپانس نہ ملا تو اسے سمجھ آئی کہ وہ اسی سے ناراض ہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کر اس نے اپنے کمرے سے نکلتے ماہر سے ہیلو ہائی کرنی چاہی، مگر وہ بھی نو لفٹ کا بورڈ سجائے حال میں جا بیٹھا۔ اس کے پیچھے سفیان بھی اس کی تقلید کرتا اس کے پاس سے خاموشی سے گزر گیا۔ وہ کچھ دیر تک تو منہ کھولے انہیں دیکھتے پھر کندھے اچکاتی باہر نکل گئی۔ اس کے بعد تو جیسے سعدیہ، ماہر، سفیان سب نے ایک کا ہی کر لیا تھا کہ اس سے بات نہیں کرنی۔ دوپہر تک تو وہ برداشت کرتے تھے، مگر جب شہراز نے بھی وہی رویہ رکھا تو وہ ایک دم سے چیخ اٹھی، کیا مسئلہ ہے، کو میں سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اسمن جو باہر سے آ رہا تھا حال سے منشا کی چیختی آواز سن کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا منشا؟ سب مجھے اگنور کر رہے ہیں، ایک طرف اماں ہے اور دوسری طرف یہ دونوں صبح سے مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ انہیں شکایتی انداز میں سفیان اور ماہر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ شہراز فون جیب میں ڈالتا اندر آیا تو ان چاروں کو کھڑا پا کر پوچھا، ان سے بھی پوچھئے، یہ بھی مجھے ایسے اگنور کر کے گزر کے جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اس نے شہراز کو دیکھتے منہ بسوڑا، کیا تکلیف ہے تم تینوں کو؟ مار کھانی؟ اسمن نے اس کی شکایت پر مسکراہٹ دباتے ہوئے ان مصنوعی انداز میں گورا۔ میں نے کب اگنور کیا؟ شہراز حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگا۔ ابھی جب آپ میرے پاس سے گزرے تو میں نے آپ کو اسلام کیا، مگر آپ نے جواب تو دور کی بات میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرا دھیان نہیں ہوگا ورنہ میں اپنی کیوٹ سی بلی کو کیوں اگنور کروں گا؟ شہراز نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا، رہنے دے، جانتی ہوں سب، جتنی محبت آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں میں بھی اب آپ لوگوں کو لفٹ نہیں کرواؤں گی۔ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے ہلکی سے بولی، اپنی باری بڑی جلدی برا لگ گیا، اور جو اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ کر اس کا کیا، اور رات جو ببنگ دہل اعلان کر کے گئی تھی کہ میں کسی کی کچھ نہیں لگتی، اس کا کیا، اور جو مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں، اس کا کیا؟ ماہر نے دایاں آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا، تم بار میں جو میں اپنی ماما کے پاس جا رہی ہوں؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی اور اوپر کی جانب بڑھی۔ سعدیہ چچی تو باہر گئی ہیں، تم اوپر کہاں جا رہی ہو؟ سفیان نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں نے اماں نہیں ماما کہا ہے، سمجھے؟ باہر گئی ہیں۔ وہ منہ بگاڑ کر ہاتھ نچاتے اسے چڑھاتے اوپر چلی گئی۔ پیچھے وہ چاروں منہ اور آنکھیں کھولے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ مسرت بیگم کے کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہی تھی۔ رات سے ان کا بی پی ہائی تھا تو وہ صبح بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اسما نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ ٹینشن فری ہو کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس ہے، کچھ دیر تک کھڑی انہیں دیکھتے رہنے کے بعد جوتا اتار کر چھلانگ مارتے ہوئے بیڈ پر چڑھی، بیڈ پر کھڑے ہو کر 2-3 چھلانگیں لگانے کے بعد ان کے قریب لیٹ کی۔ وہ جو ٹیبلٹ کی وجہ سے نیم غنودگی میں چلی گئی تھی، بیڈ ہلنے کی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھی، ارد گرد نظر دوڑا کر بیڈ کے احتجاج کی وجہ جاننی چاہے تو اپنے بائیں طرف منشا کو پایا جو کوہنی کے بالے لیٹی، آنکھوں میں شرارت کی محسوس چمک اور لبوں پر مسکان لی انہیں دیکھ رہی تھی۔ منشا کو اپنے قریب روبرو دیکھ مسرت بیگم کچھ پل کے لیے چونکے، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح اس سے اپنا خواب سمجھتے ہوئے دوبارہ سے لیٹ گئی۔ منشا جب سے یہاں حویلی میں آئی تھی تب سے مسرت بیگم اکثر خوابوں میں منشا کو شرارتیں کرتے یا پھر
ان سے باتیں کرتے دیکھتی تھی اور آج بھی اس کو اپنے روبرو پا کر اپنا خواب ہی سمجھ بیٹھی۔ مسرت بیگم کو اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر کے واپس لیٹتے دیکھ کر منشا کو کافی حیران ہوئی۔ ماہر کی ماں اٹھ جائیے، اسٹیشن آگے، ہم لوگ بس اترنے والے ہیں۔ ان کو دوبارہ سے آنکھوں پر بازو رکھتے دیکھ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں میرا یہ خواب کب حقیقت کا روپ دھارے گا بھی، یا پھر میں دل ہی میں حسرت لی قبر میں سو جاؤں گی۔ اسی پوزیشن میں لیٹی غمگین اور غم زدہ لہجے میں بڑبڑائی۔ ان کی بڑبڑاہٹ سن کر منشا کو اپنے رویے پر گہری ندامت محسوس ہوئی۔ کچھ دیر تک انہیں ہونٹ چباتی ہوئی دیکھتے ہوئے پھر ان کا بازو ہلاتے ہوئے گویا ہوئی، ماما کیا آپ سب کو؟ پہلے آپ کے بیٹے مجھے اگنور کر رہے تھے، اب آپ بھی ایسا ہی کریں گی تو میں نے رونے لگ جانا ہے۔ اس کے ہلانے پر انہوں نے ایک بار پھر بازو ہٹا کر اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے غور سے تکنے لگی۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں نا؟ انہوں نے اسے غور سے تکتے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو منشا نے مسکراتے ہوئے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ نہ جانے کہ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے اس کا گال چومتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں کہا، دیکھیے میں عموماً بے یقینی کے شکار افراد گویا تو چٹکی کاٹ کر یا پھر ان پر پانی ڈال کر یقین دلایا جاتا ہے، مگر آپ چونکہ ماما ہے تو میرا ایسا کرنا ادب کے منافی ہوگا، اس لیے میرے پاس ایک اور طریقہ ہے۔ منشا نے کہتے ساتھ ہی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور مسرت بیگم کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک دل دہلا دینے والی خوف زدہ چیخ ماری تو وہ ڈر کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ خوفناک چیخ سن کر پل بھر میں حویلی کے سارے افراد ملازموں سمیت اوپر مسرت بیگم کے کمرے کی جانب دوڑے تھے اور اب سب وہاں کھڑے ان دونوں کی شکلیں تاک رہے تھے۔ سب کو وہاں جمع ہوتے دیکھ منشا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، آپ لوگ تو یہاں ایسے آ کر اکٹھے ہو گئے جیسے مسجد میں چاول بٹنے کا اعلان ہوا ہو۔ تمہاری دل دہلا دینے والی چیزیں سن کر ہی یہاں آئے ہیں کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ منشا کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھ سفیان نے وضاحت دی، ہماری باتیں چل رہی تھی، اسی دوران ایک ایسا موڑ آ گیا کہ چیخ مارنی ضروری ہوگی، سو اب تم لوگ جاؤ تاکہ ہم وہیں سے جاری رکھ سکیں۔ منشا نے کہا تو غصہ بنا سمجھے سے ان دونوں کو تکتے ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ مڑ کر مسرت بیگم کی جانب دوبارہ متوجہ ہوئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میری کتنی خواہش تھی کہ کبھی تم یوں میرے پاس میرے روبرو بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، اس طرح چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرو۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی، آپ کا دل دکھایا، میں غصے میں تھی اس لیے غلط بول گئی، مگر میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں میری بیٹی غصے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ انہیں گہری مسکراہٹ سے اس کی بازو لپیٹتے ہوئے کہا، تم شاید بھولی ہو کہ تمہارا ایک عدد باپ بھی ہے۔ چودھری قادر کی آواز پر وہ ان سے الگ ہوئی، ایک نہیں دو دو باپ ہے میرے۔ منشا نے ہنستے ہوئے انہیں جواب دیا جو چلتے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے، لیکن پتر تیرا سگا باپ صرف میں ہی ہوں۔ انہوں نے اسے ہنستے دیکھ مصنوعی روپ سے کہا، اچھا، مگر رات کو تو سگے باپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے والا چودھری قادر شاید اپنی ہی بیٹی کے سامنے بولنا بھول گیا تھا۔ مسرت بیگم نے طنزیہ کہا، بیگم رات کی بات بھی آپ نے خوب کہی، اس مرجانی کا غصہ دیکھا تھا، اللہ پناہ میں رکھے، یا تو مر جانا ہے یا پھر مار دینا ہے، ایسے والا حال لگ رہا تھا کل رات کو۔ انہوں نے جھرجھری لیتے کانوں کی لو چھوتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری بابا، بس کل ایسے ہی میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ منشا نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، کوئی نہیں پتر، الو تو پہلے ہی بول چکی ہو، یہ بوڑھا اب بیٹی کی جھڑکیاں بھی سن ہی لیا کرے گا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اب آپ شرمندہ تو نہ کرے بابا، سوری بول تو رہی ہوں۔ منشا نے ہبکی سے انہیں دیکھا، تم شرمندہ بھی ہوتی ہو، یہ بات آج پتہ چلی ہے مجھے۔ انہوں نے اسے چھیڑنے کی غرض سے ہنستے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں۔ پیر پٹھتی باہر جانے کو مڑی کہ چودھری قادر نے اسے روکا، ایک تو یہ تمہارا غصہ تمہاری ناک پر درا رہتا ہے، چلو ادھر آؤ فوراً اپنے بابا سے ملو تو صحیح۔ انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، پتہ ہے پتر، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بھی ایک بیٹی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں اتنا خوش ہوں کہ تمہاری ماں کے اتنے بڑے دھوکے پر صحیح سے ان کو ناراضگی بھی نہیں دکھا سکا۔ انہوں نے اسے خود میں بہنتے اس کا سر چوما، مگر آپ کی اماں کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر۔ انہوں نے شکایتی لہجے میں کہا، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، تمہارا بابا ہے نا، وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔
انہوں نے اس کو تسلی دی اور اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما تھا۔ یہ محبت آپ لوگ بیٹھ کر بھی جتا سکتے ہیں، میرے سر پر کیوں کھڑے کب سے انہیں آپس میں مگندے کا برداشت کرتی مسرت بیگم نے جل کر ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی چاہی، جس میں وہ کچھ حد تک کامیابی رہی۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، آپ ادھر ہم وہاں چل کر بیٹھے۔ چودھری قادر نے ان کا طنز ہاتھ میں لائے بغیر کہا، حسین سامنے رکھے 3 سیٹر صوفے پر جا بیٹھے۔ میں نے سنا ہے میری پوتا نے پوزیشن لی ہے۔ چودھری قادر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سہلاتی انہیں اپنی اسکول اور کالج کی روداد سنانے لگی۔ آسمان لوگ نیچے آئے تو صفیہ خاتون سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہ شاید منشا کی چیخ سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ کیا ہوا؟ انہوں نے آسمان سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں دادو، بس منو نے ایسے ہی شرارت کی۔ آسمان منشا کو سوچتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، نہ یہ کوئی شرارت کرنے والی بات ہے، غضب خدا کا پوری حویلی ہلا کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے ماتھے پر بر لاتے ہوئے غصے سے کہا، دادی میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اسے کچھ مت کہیے گا، وہ فوراً غصہ کر جاتی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی بار ناراض ہو کر یہاں سے چلی جائے۔ عظمت نے سنجیدگی سے ان سے گزارش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ جس طرح چاہے بے نتھے بیل کی طرح دندناتی پھر اور میں اسے کچھ بھی نہ کہوں۔ جانتے ہو نا، ایسی ڈیل میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کو نہیں دی، تو اب کیوں دوں گی؟ وہ ایک دم سے جلال میں آتے ہوئے گرجی، پلیز دادی، آپ جانتی ہیں کہ وہ ایسی روک ٹوک کی عادی نہیں ہے، اس لیے برداشت نہیں کرے گی، پھر آپ ہی شکایت کریں گی آپ کہ اس نے آپ کے سامنے زبان چلا یہاں آپ کو پلٹ کر جواب دیا ہے۔ سو سے اس کے حال پر چھوڑے، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں خود دیکھ لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ آسمان باہر کی جانب جاتے ہوئے بولا، میاں مجھے اس گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا اور نہ ہی باقی لڑکیوں کی عادتیں بگاڑنی ہیں جو اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ صفیہ خاتون غصے کی شدت سے آسمان کے پیچھے چیخی تو وہ ایک پل کے لیے تھما۔ ٹھیک ہے دادی، مرضی آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بنا مڑے پیچھے ان کی طرف دیکھے آسمان جواب دیتا کندھے اچکاتا باہر نکل گیا اور پیچھے اس کی پشت کو گور کر ہے کہ چلو شکر ہے کسی کو تو اپنی بہن کا خیال ہے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جانگتے صبا پیچھے ہوتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ حسر کے وقت مسرت بیگم کے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں ماہر کے ساتھ حیدر کو بھی بیٹھے ہوئے پایا۔ فرحانہ بھی کام کے بہانے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ماتھے کا زخم جو کہ اب بڑھ چکا تھا شدت سے یاد آیا اور وہ اچھلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی۔ ہیلو کزن، وہ حیدر کے سر پر کھڑے ہو کر چہکی۔ حیدر اسے دیکھ کر بے احترام مسکرا دیا۔ ہیلو پریٹی ڈال، کیسی ہو؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور آپ کی وہ سہیلی کیسی ہے؟ منشا نے ماہر کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھا۔ دیوار کے پاس رکھے ٹیبل پر کے واز سے ہوا مہا کی جاڑ پھونک کرتی فرحانہ کے کان سہیلی والی بات پر کھڑے ہو چکے تھے۔ میری سہیلی؟ حیدر نے جہاں حیرانی سے پوچھا وہیں ماہر نے بنا سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ارے وہی، کیا نام بتایا تھا؟ اس دن مجھے لگتا ہے نام نہیں بتایا تھا، خود سے کچھ رکھنا پڑے گا۔ وہ پہلی اونچی آواز میں پھر آہستگی سے بڑبڑائی، ہاں سنارا۔ سنارا یہی نام تھا، آپ کو پتہ ہے پرسوں ملی تھی، مجھے بڑی خوش نظر آ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ اسے ڈیٹ پر مطلب ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گئے تھے، اور یہی نہیں آپ نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروائی تھی۔